بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في سورة النور: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. في بيوت أذن الله أن ترفع. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا ولو كمفعص قطات بنى الله له بيتا في الجنة، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. برادران اسلام، پردہ نشین خواتین ملت، خطبہ مسنہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورۃ النور کی آیت نمبر 36 کا ایک ٹکڑا پڑھا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے سورۃ النور میں آیت النور کے بعد سورۃ النور میں آیت النور کے بعد آیت النور یعنی اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا: اللہ نور السماوات والارض. اللہ تبارک تعالیٰ آسمان اور زمین کا نور ہے، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ آسمان اور زمین کو منور کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کی آیت کے تذکرے کے بعد سورۃ النور میں آیت النور کے بعد فوراً اپنے گھروں کا تذکرہ کیا ہے. فرمایا: فی بیوت اذن اللہ ان ترفع. اللہ تعالیٰ کے ان گھروں کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ یہ حکم دیتا ہے، اللہ یہ تمہیں کہتا ہے، اللہ کے گھروں کو اونچا کرو، اللہ کے گھروں کا نام اونچا کیا کرو. اللہ کے گھروں کے نام، اللہ کے گھروں کو اونچا کرو. کیا مطلب ہے؟ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع. اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے جس طرح سے سورۃ النور میں اللہ تعالیٰ نور السماوات والارض ہے، آسمان اور زمین کو منور کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، لہذا اللہ کے گھروں کو تم لوگ نور کا مرکز بنایا کرو، نور کا مرکز بنایا کرو. اللہ کے گھروں سے نور پھیلنا چاہیے، ہر طرح کا نور. اللہ کے گھروں سے توحید کا نور پھیلنا ہے، اللہ کے گھروں سے رسالت کا نور پھیلنا ہے، اللہ کے گھروں سے تعلیم و تربیت کا نور پھیلنا ہے، اللہ کے گھروں سے بہترین طریقے سے علم کی روشنی پھیلنی ہے، اللہ کے گھروں سے اپنوں کے اندر نور پھیلنا ہے، اللہ کے گھروں سے غیروں کے اندر نور پھیلنا ہے، اللہ کے گھروں سے نوجوانان قوم و ملت کے درمیان نور پھیلنا ہے، اللہ کے گھروں سے بوڑھوں کے اندر، عورتوں کے اندر، بچوں کے اندر، ہر ایک کے اندر نور پھیلنا ہے. یہاں سے خدمت خلق کا نور پھیلنا ہے، یہاں پر تعلیم و تعاون کا نور پھیلنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہی پیغام دیا ہے. اور واقعی معنی میں اس قرآنی آیت کی تفسیر نبی کی یہ حدیث کرتی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور مجموع الزوائد میں ابن الحیثمی نے اس روایت کو صحیح قرار دیا، کہا کہ اس کی راوی سب موثوق ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے حدیث قدسی، کیا کہتا ہے؟ حدیث غور سے سنیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے: المساجد بیوت اللہ. یہ مسجد اللہ کے گھر ہیں. المساجد بیوت اللہ، یہ مسجد اللہ کے گھر ہیں. تضیء لأہل السماء، آسمان والوں کو روشن کرتی ہیں. کون؟ یہ مسجدیں. آسمان والوں کے لیے یہ مسجدیں ستارے ہیں. کما تضیء النجوم لأہل الارض، جس طرح سے زمین والوں کو آسمان کے ستارے سیارے روشنی دیتے ہیں، زمین کے ستارے سیارے کون ہیں؟ اللہ کے گھر مسجد ہے. اللہ اکبر. حدیث بتا رہا ہوں، یہ مسجدیں زمین کے ستارے ہیں. جس طرح سے آسمان کے ستارے زمین والوں کو روشنی دیتے ہیں، یہ زمین کے یہ مسجدیں آسمان والوں کو روشنی دیتے ہیں. اور آئیے میں آپ کو اس حدیث کو سائنٹیفک اعتبار سے پروف کر کے دکھاؤں. جو لوگ
فضا میں گئے ہیں، اسپیس کا سفر کیے ہیں، فضا اور کائنات نے اسپیس میں سفر کیے ہیں، اس میں یاد رکھیے اکثر و بیشتر لوگ واپس آنے کے بعد ان کی مینٹالٹی چینج ہوئی ہے۔ کتنے لوگ مسلمان ہو گئے، کتنے لوگ راہب بن گئے، دنیا ترک کر دیے، زاہد و عابد ہو گئے۔ ہاں ابھی کل ہی کی بات ہے، میں پی یو سی فرسٹ ایئر کے بچوں کو پڑھا رہا تھا اردو میں، جو کرناٹکا گورنمنٹ کے اردو ٹیکسٹ بک ہے پی یو سی فرسٹ ایئر کے لیے، تو اس میں ایک سبق ہے بلٹ ٹرین، قصہ بلٹ ٹرین کا۔ تو بلٹ ٹرین کے بارے میں انہوں نے ساری تفصیلات بیان کیے ہیں، اور اس پہ اسپیس کے بارے میں بیان کرتے ہوئے کہا کہ اسپیس میں جو بھی گئے اور ستارے سیاروں کے سفر کرنے کے بعد آ کر وہ اس کی دنیا چینج ہو گئی ہے، اور یہ حقیقت ہے۔ کیوں جانتے ہیں؟ اسپیس میں جو لوگ گئے وہاں سے ساری دنیا، یہ ارتھ ہے نا، زمین، یہ ڈارک نظر آتی ہے، تاریک نظر آتی ہے، کچھ ٹمٹماتے روشنیاں نظر آتی ہے، ٹمٹماتے روشنیاں نظر آتی ہے۔ وہ کیا ہے جانتے ہیں؟ مسجدیں ہیں۔ اللہ اکبر، مسجدیں ہیں وہ، اور کعبہ تو چمکتا ہوا نظر آتا ہے، دمکتا ہوا درخشاں نظر آتا ہے کعبہ، اور دنیا کی ہر مسجد کا تعلق بولو کعبے سے ہے۔ کیوں؟ اس مسجد کا رخ کس طرف ہے؟ اس مسجد کا رخ، یہ جو محراب آپ نے بنایا کس طرف بنایا ہے؟ کعبے کی طرف۔ ہر مسجد کا تعلق کعبے سے ہوتا ہے، یاد رکھو، اس لیے جس طرح کعبہ چمکدار ہے، ہر مسجد گویا کہ چمکدار ہوتی ہے۔ مسجد کا یہ مقام و مرتبہ میرے بھائیو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد کو آباد کرنے والے ایماندار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما یأمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ مسجدوں کو آباد تو وہی لوگ کرتے ہیں، مسجدوں کو آباد تو وہی لوگ کرتے ہیں جو اللہ پر یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ پر یوم آخرت پر ایمان کی علامت ہے، مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، مسجدوں کو آتے جاتے ہیں، مسجدوں کے میں نماز پڑھتے ہیں، مسجدوں کا تعاون کرتے ہیں، مسجدوں کے لیے ہمدرد ہوتے ہیں، مسجدوں کے تئیں ان کی ہمدردی ہوتی ہے۔ یہ آباد کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ مسجد کے ذمہ دار بھی بنے، مسجد کے مصلی بھی بنے، مسجد کے خادم بھی بنے، مسجد کے امام بھی بنے، مسجد کے بھی خواہ بھی بنے، مسجد کو تعاون کرنے والے بھی بنے۔ یہ سب کے سب مسجد کو آباد کرنے میں داخل ہے میرے بھائیوں۔ اسی لیے نبی نے فرمایا جو انسان کسی بھی مسجد میں 40 نماز تکبیر تحریمہ کے ساتھ پڑھ لیتا ہے وہ نفاق سے بری ہے، نفاق اس کے اندر نہیں ہو سکتا ہے، وہ منافق نہیں ہو سکتا ہے، جہنم سے وہ آزاد ہو جائے گا، جنت اس کے لیے لازم ہے۔ ہم نے اس کو صرف مسجد نبوی کے لیے خاص کر دیا نہیں، کسی بھی مسجد میں 40 نماز پڑھ لو تکبیر تحریمہ کے ساتھ یہ فضیلت آپ کو مل جائیں۔ حاضرین نگرامی، یہ مسجدیں دنیا کے آباد اور قائم رہنے کی علامتیں ہیں۔ مسجد سے جن کا تعلق ہے، مومن کی مثال اور مسجد کی مثال یوں ہے مچھلی اور پانی۔ ہاں، یہ مسجد پانی ہے اور مومن مچھلی ہے۔ مچھلی پانی کے بغیر رہ سکتی ہے؟ نہیں۔ مومن کی علامت یہی ہے، مومن مسجد سے تعلق رکھے بغیر اس کو چین نہیں آ سکتا ہے، سکون نہیں آ سکتا ہے، سکون مل نہیں سکتا ہے۔ اس کی روح کی غذا مسجد میں ہے، باڈی کی غذا باہر مارکیٹ میں ہو سکتی ہے، دکان میں، کاروبار میں اور کسی ادارے میں ہو سکتا ہے، لیکن روح کی غذا کہاں ہے؟ بولو، مسجد میں ہے۔ اور انسان دو چیزوں کا پتلا ہے، انسان دو چیزوں کا پتلا ہے، دو چیزوں سے مرکب ہے، ایک اس کے جسم ہے اور دوسری اس کی روح ہے۔ جسم کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا ہے، جسم کی ہر ضرورت مٹی پہ رکھی ہے، کھانا پانی غذا ہوا سب کچھ آخرکار جسم کو کہاں جا کے ملنا ہے؟ مٹی میں ملنا ہے۔ روح کو اللہ نے کہاں سے بھیجا ہے؟ جب ماں کے پیٹ میں بچہ 4 مہینے کا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتے کے ذریعے سے روح کو بھیجتا ہے، جاؤ روح پھونک کے آ جاؤ۔ روح آنے کے بعد روح کی غذا بھی اللہ تعالیٰ نے آسمان سے انتظام کیا ہے۔ روح کی غذا کیا ہے؟ قرآن، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ رُوحًا إِلَيْكَ، اے نبی اِنَّا أَنزَلْنَا رُوحًا إِلَيْكَ، ہم نے آپ کی طرف ایک روح کو نازل کیا ہے۔ کیا روح؟ قرآن۔ قرآن یہ روح کی غذا ہے، حدیث یہ روح کی غذا ہے، عبادت یہ روح کی غذا ہے، اذکار یہ روح
غذا ہے، عبادت یہ روح کی غذا ہے. یہ روح کی غذا آپ کو کہاں ملے گی؟ مسجد میں آؤ، مسجد میں آؤ. یہاں روح کی دنیا ہے، روح پرواز یہاں پر منظر ہوتا ہے. اللہ اکبر. حاضرین گرامی، مومن کی مثال مچھلی کی ہے اور مسجد کی مثال پانی کی ہے. اور جس کا تعلق مسجد سے ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دنیا اور آخرت دونوں کو سنوار دیتا ہے. حاضرین، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کیا بہترین حدیث ہے. دیکھو، کہا کہ دیکھو اِنَّا لِلْمَسَاجِدِ أَوْتَادًا، مسجد کے کچھ ستون ہوتے ہیں، مسجد کے کچھ میخ کی طرح ہوتے ہیں. اوتاد میخ کی طرح لوگ ہوتے ہیں. موقع ملے مسجد آ گئے، فرصت ملی مسجد آ گئے. مسجد میں چمٹے رہتے ہیں، مسجد میں آنا جانا ہوتا ہے، مسجد کی خدمت کرتے ہیں، مسجد کی تعمیر و تربیت کی فکر کرتے ہیں، مسجدوں کو آباد کرنے کی فکر ہوتی ہے. ایسے لوگ مسجد کے لیے کیل اور میخ کی طرح ہے. اور جب حدیث ہی ختم نہیں ہوئی، آگے کہا کہ جب وہ کسی وجہ سے باہر سفر پہ نکل جاتے ہیں تو فرشتے ان کی حفاظت کرتے ہیں. اللہ اکبر. ہاں، اگر وہ بیمار ہو جائے، مسجد نہ آ پائے، تو فرشتے ڈھونڈ کے ان کی عادت کے لیے جاتے ہیں. اللہ اکبر. ہاں، اگر وہ روزی روٹی کے سلسلے میں پریشان ہے، اللہ تعالیٰ اس کو روزی روٹی بہم پہنچاتا ہے. سبحان اللہ. ہاں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آیت النور کے بعد جو فی بیوت اذن اللہ ان ترفع مسجدوں کا ذکر کیا، آگے فرمایا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع. اللہ کے نیکوکار بندے، ان کو تجارت غافل نہیں کر سکتی ہے، خرید و فروخت غافل نہیں کر سکتے ہیں. موقع ملتے ہی اللہ کے گھر کو آتے ہیں، کاروبار کے لیے نکل جاتے تب بھی اللہ ساتھ دیتا ہے، وہ باہر جاتے اللہ ساتھ دیتا ہے، روزی روٹی کا انتظام بھی فرماتا ہے. اللہ اکبر. مسجد کی واحد جگہ ہے، کوئی بھی مسافر ایک سے دو بار نیا چہرہ نظر آئے، تیسری نماز میں کوئی بندہ پوچھے گا السلام علیکم بھائی صاحب کہاں سے آئے ہیں؟ کہاں سے آئے؟ کھانا کھائے؟ نہیں مسافر ہے، چلو کھانا کھلا دیتے. اللہ اکبر. اللہ روزی روٹی دے. وہی آپ غیروں کے عبادت گاہوں کے پاس جا کر چکر کاٹو، نہیں ملے گا. یہ اللہ کے گھر کی برکت ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا یہاں سے انسان کی روزی روٹی کا انتظام بھی ہوتا ہے. اللہ اکبر. مسجد کا آپ کو کیا کیا فضیلتیں میں گناؤں. نبی نے کیا فرمایا کہ دیکھو قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کعبے کو ڈھا نہ دیا جائے. قیامت کے قریب کعبے کو ڈھا دیا جائے گا، اور کعبے کو ڈھا دیا جائے گا اس سے پہلے کعبے سے تعلق رکھنے والی ساری مسجدوں کو ختم کر دیا جائے گا. مسجدوں کا وجود دنیا کے وجود کی علامت ہے. مسجدیں ختم، دنیا بھی ختم. یاد رکھو آج جو سازشیں ہو رہی ہے، جس علاقے میں مسجد نہیں ہے شیطان کا حملہ ہوتا ہے. نبی کی حدیث سن لے. نبی نے فرمایا، ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے، جس علاقے میں دو چار آدمی ہو اور وہاں مسجد نہ ہو، الا استحوذ علیہم الشیطان، شیطان ان پر حاوی ہو جاتا ہے، شیطان مسلط ہو جاتا ہے، شیطان ان کو جو چاہے استعمال کرتا ہے. جس محلے میں جس علاقے میں مسجد ہے وہاں برائیاں کم ہوتی ہیں، جس علاقے میں ایریے میں مسجد نہیں ہے وہاں دیکھو برائیاں زیادہ ہوتی ہے. یہ اللہ کے گھر کی ضمانت ہے. اللہ کے گھر میں جو صبح شام آتا ہے اللہ اس وقت کا آپ کے حساب نہیں لے گا. اللہ کے گھر آنے والے صبح شام اللہ کی ضمانت میں ہے، اللہ کی حفاظت میں ہے. اللہ ان کی حفاظت کرتا ہے، اللہ نگرانی کرتا ہے، اور اللہ کے گھر میں بتایا ہوا وقت بابرکت وقت ہوتا ہے. حاضرین گرامی، اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجدوں کی انہی گناگوں فضیلتوں کی بنیاد پر حکم دیا کہ مسجدوں کو تم آباد کرو، مسجدوں کی تعمیر کیا کرو. محلوں میں مسجدوں کی تعمیر ہونی چاہیے. دیکھو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آئے. صحابہ اکرام کو کھانے کو کھانا نہیں، پینے کو پانی نہیں، پہننے کو کپڑا نہیں، رہنے کو مقام نہیں، جگہ نہیں. ہاں، آپ نے بھائی چارگی فوراً کرا دی، ان کے ظاہری کچھ انتظام ہو گیا، باڈی کا انتظام ہو گیا نا، اب روح کا انتظام کرنا ہے. فوراً آپ نے کیا کیا؟ مسجد نبوی کی بنیاد رکھی. مدینہ آنے سے پہلے قباء میں آپ نے پہلی مسجد کی بنیاد رکھی، اور اسی کے تعلق سے اللہ نے سورۃ توبہ میں فرمایا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ. وہ مسجد جس کو آپ نے پہلے دن قائم کیا ہے
زیادہ حق رکھتی ہے کہ آپ اس مسجد میں جائیں اور کھڑے ہو، اللہ کے بارگاہ میں عبادت و بندگی کے لیے کھڑے ہو۔ یہ کون سی مسجد ہے؟ مسجد قباء۔ مدینہ آنے سے پہلے مسجد قباء پہلی مسجد بنائی، اور اس دن کو اللہ نے کیا فرمایا؟ اول یوم، پہلا دن ہے، یہ تاریخ کا پہلا دن ہے۔ اور واقعی معنی میں جس علاقے میں توحید پرستوں کی ایک صحیح مسجد آ جائے، توحید پرستوں کی مسجد آ جائے، سلفیوں کے اہل حدیث کی ایک مسجد آ جائے، یاد رکھو وہ علاقہ مالا مال ہو جائے، نور سے، توحید سے، رسالت سے، خدمت خلق سے، تعلیم و تربیت سے، ہر چیز سے مالا مال ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دیکھو وہاں سے نور پھیلنا چاہیے تو پھیلتا ہے۔ اللہ نے بھی کہا یہ پہلا دن ہے، جہاں توحید پرستوں کی ایک مسجد آ جائے، تاریخ کا پہلا دن وہاں سے شروع ہو جاتا ہے، ہسٹری قائم ہو جاتی ہے، تاریخ رچ جاتی ہے۔ اور واقعی معنی میں اسی سے استدلال کرتے ہوئے عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ہجری کیلنڈر کا آغاز ہم اسی سے کریں گے، کیونکہ اللہ نے اسی کو کہا اول یوم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی مصروفیات اور تکلیفوں کے باوجود آپ نے مسجدوں کی تعمیر کی ہے۔ اس سے مسجدوں کی تعمیر، مسجدوں کو آباد کرنا، مسجدوں کے فضیلتوں کا اندازہ ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، باتیں بہت دور تک جا سکتی ہیں مسجدوں کو آباد کرنے کے سلسلے میں۔ اب آئیے میں آپ کے سامنے یہ عرض کروں کہ ہم مسجدوں کو کیسے آباد کر سکتے ہیں۔ مسجدوں کی فضیلتیں ہم نے معلوم کر لی ہے، مسجد کا مقام و مرتبہ کیا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ نے فرمایا ان المساجد للہ، یہ مسجد اللہ کی ہے۔ مسجدوں کی نسبت اللہ کی طرف کرنا، یہ اس کی فضیلت اور برتری کے لیے سب سے بڑی بات ہے کہ یہ اللہ کے گھر ہے، اور یہاں پر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ فلا تدعوا مع اللہ، کسی کو احدا، کسی کو تم یہاں اللہ کے ساتھ پکارا مت کیا کرو، کیونکہ یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں آنے والے اللہ کے مہمان ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، اتنی بڑی بات ہے میرے بھائیوں۔ اسی لیے نبی نے فرمایا کہ احب البقاء الی اللہ مساجدها، سب سے بہترین سرزمین روئے زمین پر اگر ہے تو اللہ کے گھر یہ مسجدیں ہیں، بہترین محبوب سرزمین ہے میرے بھائیوں۔ حضرین گرامی، اب ہم مسجدوں کو کیسے آباد کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے مسجدوں کو آباد کرنے کے لیے مسجد کی تعمیر ہونی چاہیے، جو تعمیر ہو اسی کو تو آباد ہوگی نا۔ تعمیر کرنا ہے مسجدوں کو، اور مسجدوں کو تعمیر کرنا یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی خدمت ہے میرے بھائیوں۔ مسجد سے ادنا تعلق یہ آپ کے اور ہمارے آخرت کے لیے بہت بڑا سرمایہ ہے۔ مسجد کو صرف آنے جانے والوں کی اتنی بڑی فضیلت ہے، مسجد جو بنا دے، تعمیر کر دے، ان کے لیے تو بڑی بشارتیں اور فضیلتیں ہیں میرے بھائیوں۔ اللہ اکبر، کل دیکھو قیامت کا میدان ہوگا اور اللہ تبارک تعالیٰ اعلان فرمائے گا اینا جیرانی، اینا جیرانی، میرے پڑوسی کہاں ہیں، میرے پڑوسی کہاں ہیں، ان کو ڈھونڈ لاؤ۔ آپ میں سے ہر انسان اللہ کے پڑوسی بننا چاہیں گے؟ سب دل میں ارادہ کر لیں، ہاں بنیں گے نا انشاءاللہ سب اللہ کے پڑوسی۔ کب؟ کل قیامت کے میدان میں بننا ہے، جہاں سائے کے لیے لوگ ترس جائیں، سورج قریب آ جائیں، پسینے میں تیرتا ہوا نظر آئے، پیاس میں کلیجہ منہ کو آ جائیں، بھوک سے نڈھال ہو جائیں، اور آدمی اتنا پریشان ہوگا کہ ایسے وقت میں اللہ کے پڑوسی، اللہ کے عرش کا یا اللہ کا سایہ نصیب ہو۔ آپ کو چاہیے اللہ کا سایہ؟ چاہیے اللہ کے عرش کا سایہ؟ چاہیے اللہ کے پڑوسی بننا ہے؟ اب آؤ کیا کرنا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کل قیامت کے میدان میں اللہ تبارک تعالیٰ اعلان کرے گا اے فرشتے ڈھونڈو میرے پڑوسیوں کو، ڈھونڈو، اینا جیرانی، اینا جیرانی، میرے پڑوسی کہاں ہیں، میرے پڑوسی کہاں ہیں۔ فرشتے کہیں گے اللہ تیرے کوئی پڑوسی ہے کیا؟ کہا کہ ہاں میرے پڑوسی ہیں۔ اینا عمار المساجد، مسجدوں کو آباد کرنے والے کہاں ہیں؟ میرے گھر میں آنے جانے والے، میرے گھر کو آباد کرنے والے، میرے گھر میں تعاون کرنے والے، میرے گھر کی تعمیر کرنے والے، میرے گھر میں عبادتیں کرنے والے، میرے گھر کی تعمیر کے لیے اور اس کی تعمیر اور مرمت کے لیے تعاون کرنے والے، یہ میرا پڑوسی ہے، میرے پڑوسی ہیں، ان کو ڈھونڈ لاؤ، ان کو ڈھونڈ لاؤ۔ اللہ اکبر، ان کو ڈھونڈ کے لایا جائے گا۔ اور نبی نے کیا فرمایا؟ سے بخاری کی وہ روایت ہے، سبعۃ یذلھم اللہ یوم لا ظل الا ظلہ، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے میدان میں
7 طرح کے لوگوں کو سایہ عنایت فرمائے گا جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ کے سائے کا. لوگ کہتے ہیں عرش کا سایہ، بعض روایتوں میں ملتا عرش کا سایہ، راجح قول کے مطابق عرش کا سایہ نہیں بلکہ اللہ کا سایہ. اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے. اللہ کا سایہ نصیب ہوگا کیسے لوگوں کو؟ رجل قلبه معلق بالمساجد، وہ انسان جس کا دل مسجدوں سے لگا ہوا ہے، مسجدوں سے جڑا ہوا ہے، اس کو خاص اللہ کی عنایت، اللہ کا کرم، اللہ کا سایہ نصیب ہوگا، اللہ کے پڑوسی بھی ہوگا. اللہ اکبر. اب آپ سوچو گے میرے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں اللہ کے گھر ایک تعمیر کرا دے سکوں، اتنی استطاعت تو میرے پاس نہیں ہے، اتنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں اتنا کر دو، بہت بڑی بات ہے. کیونکہ نبی نے فرمایا جو جتنا بنائے گا، جیسے بنائے گا اللہ اسی طرح اس کو بنائے گا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ تھے انہوں نے مسجد نبوی کو شاندار بنایا. کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ بھئی اتنے شاندار بنانے کی کیا ضرورت تھی. انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جو اللہ کے لیے گھر بنائے گا اللہ اسی طرح مثل اسی طرح بنائے گا. میں اللہ کے گھر شاندار بناؤں گا، اللہ تعالیٰ جنت میں میرا گھر شاندار بنائے گا. ہاں ریاکاری، ریا نمود نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، لیکن مصلیوں کے اچھے انتظام کے لیے اچھی طرح یہ کرنا اچھی بات ہوتی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں یہ ماربل کی اس کا ضرورت تھی بھائی، اس سے تو اسے پینٹ کر کے لگا سکتے تھے، اتنے مہنگے کیوں؟ اب بتاؤ کہ اس کے اگر نہ کرتے کتنے بار پینٹ کرنا پڑتا تھا. ایک تو معیار بھی ہے، خوبصورتی بھی اچھا بھی ہے، اور کتنے بار پینٹ کا خرچہ آپ کو بچ گیا. ہاں تو یہ اچھا ہی تو ہے، ہر اعتبار سے اچھا ہے. جو یہ ضرورت ہے اچھے معیاری ہو اس کو فضول خرچی نہیں کہا جاتا ہے، یہ اچھی بات ہوتی ہے. تو یاد رکھو میرے بھائیوں. اور ایک روایت میں اللہ کے رسول نے فرمایا جس حدیث کو کہ میں نے خطبہ میں سنا کے بعد پڑھی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بنى للہ مسجدا ولو كمفحص قطات، اگر کوئی انسان اللہ کے لیے گھر بناتا ہے، اللہ کے لیے گھر بناتا ہے، وہ گھر بھی کیسے ہے؟ ایک کبوتر ایک فاختے کے گھر کے برابر. کتنا ہے ایک کبوتر کا گھونسلہ؟ کتنا ہوتا ہے؟ اتنا، یعنی ایک اینٹ بھی نہیں، آدھی اینٹ. ہاں آدھی اینٹ کے برابر مسجد کی تعمیر میں حصہ لیتا ہے. اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی کمی نہیں ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کے بدلے میں جنت میں اس کے لیے محل بنا دیتا ہے. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. اللہ کے پاس کیا کمی ہے؟ یاد رکھو میرے بھائیوں، اللہ تبارک تعالیٰ اس طرح کا انتظام، اس طرح کا جتن ہمارے لیے کرتا ہے. اور اللہ اکبر، یہ مسجد کے ذریعے سے جنت کے اتنے راستے نکلتے ہیں، جنت کے ہزاروں راستے مسجد سے نکلتے ہیں. مسجد کی تعمیر کرنے والا جنتی ہے، مسجد کو آباد کرنے والا جنتی ہے، مسجد میں آ کر عبادت کرنے والا جنتی ہے، مسجد کے خادم اور مؤذن بھی جنتی ہے. بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر، چل رہے ہیں زمین پہ اور اللہ کے رسول کو جنت میں ان کے پیر کی آہٹ سنائی دے رہی ہے. تعجب کی. واپس آنے کے بعد پوچھا کہ بلال کیا کرتے ہو، کیا تمہارا ایسا عمل ہے کہ میں نے جنت میں تمہارے پیر کی آہٹ سنی ہے. اللہ اکبر، چل رہے ہو زمین پہ لیکن تمہاری آہٹ سنائی دے رہی ہے آسمان پہ. اللہ اکبر. ہاں یاد رکھو، کہا کہ کچھ نہیں، جب میں اذان کا ارادہ کرتا ہوں 2 رکعت وضو بناتا ہوں، وضو بنانے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں. کہا کہ تو یہی بات ہے، کل قیامت کے میدان میں مؤذن کی گردن سب سے اونچی ہوگی اور قیامت، اور جہاں تک اس کی اذان کی آواز جاتی ہے ہر چرندے پرندے درندے بے زبان جاندار بے جان سب گواہی دیں گے کہ یہ اذان دیا کرتے تھے، اللہ اس کو جنت میں داخل فرما. اللہ اکبر. یہ مقام و مرتبہ میرے بھائیوں. مسجد کی پاکی صفائی کرنے والے وہ بھی جنتی ہے. نبی نے فرمایا عرضت علی اجور امتی حتی القضاۃ، میرے اوپر میری امت کے نیکیوں کو پیش کیا گیا، یہاں تک کہ ایک تن کا مسجد سے اٹھا کے باہر کرتا ہے اس پہ اللہ تعالیٰ اجر عظیم سے نوازتا ہے. اللہ اکبر. ایک عورت مسجد کی جھاڑو لگایا کرتی تھی. ایک دن نبی کو نظر نہیں آئی. نبی نے کہا کہاں ہے وہ عورت؟ مسجد کی جھاڑو لگایا کرتی تھی. صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول رات میں ان کا انتقال ہو گیا ہے اور ہم نے ان کو دفن کر دیا رات میں ہی. کہا کہ تم نے مجھے اطلاع کیوں نہیں کی ہے، تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں ہے؟ کہ رات بہت تاریک تھی،
اس لیے آپ کو تکلیف دینا نہیں چاہ رہے تھے. نبی نے کہا کہ چلو مجھے بتاؤ ان کی قبر کہاں ہے. قبرستان گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, قبر کے پاس ٹھہرے, جنازے کی نماز ادا کیے اور ان کے لیے دعائے خیر کر کے آئے. یاد رکھو یہ مسجد کے پاکی صفائی کرنے والوں کا مقام ہے, اور مسجد میں جو لوگ تعاون کرتے ہیں, ہیلپ کرتے ہیں, یاد رکھو مسجد کی زمین ایک بار مسجد کے لیے خریدی گئی, قیامت کی صبح تک وہ مسجد کی زمین ہے, وہاں پر اب دوسری چیز قائم نہیں ہو سکتی ہے. شریعت کا مسئلہ یاد رکھو, ایک بار جو زمین مسجد کے لیے خریدی گئی وہ تا قیامت مسجد کی زمین ہے, مسجد کے لیے ہی ہوگی. اور اللہ اکبر, قیامت تک جتنی نیکیاں وہاں پر ہوگی, جتنے لوگ عبادات کریں گے, اس زمین میں حصہ لینے والے کو قیامت تک ثواب ملتا رہے گا. اتنی بڑی بات ہے, اللہ اکبر, اتنی بڑی بات ہے میرے بھائیوں. یاد رکھو مسجد سے اتنے سارے راستے نکلتے ہیں جنت میں جانے کے لیے, اور جنت کا راستہ حاصل کرنا ہے اللہ کے گھروں کو آ جائیے. اللہ کے گھروں کا یہ مقام و مرتبہ میرے بھائیوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کے ذریعے سے انسان کو آباد کرتا ہے, انسان کو مالا مال کرتا ہے, انسان کو خوش کرتا ہے. اور آج کے موجودہ دور میں فتنے کا دور ہے, ایمان کی حفاظت بہت ضروری ہے. نیو ایجوکیشن پالیسی آ رہی ہے, بچوں کا ایمان سلامت نہیں رہے گا, بے دین بن جائے گا. ایسے میں مسجدوں میں مکتب اور مسجدوں کے ذریعے سے اسکول کالجز شروع کرنا بہت ضروری ہے. مسجد کے ماحول سے ہی ہمیں آگے بڑھنا ہے تاکہ بچوں کے صحیح عقیدے کی تربیت ہو, صحیح منہج اور عقیدہ ان کے دل و دماغ میں بٹھایا جائے, اور کل کے دن اگر وہ باہر کالج یونیورسٹی میں جائے تو ایمان کا سودا نہیں کرے گا, یا کوئی لڑکی جو اپنی عزت و عفت کا سودا نہیں کرے گی, اس کو اللہ کا ڈر رہے گا, اس کے دل میں ایمان کوٹ کوٹ کے بھرا رہے گا, وہ عقیدہ اور منہج کے پیکر بنیں گے. یاد رکھو ایسے موجودہ ماحول میں مسجد کی اہمیت میں دو چار چلنے لگ جاتی ہے اور دگنی ہو جاتی اس کی اہمیت. ایسے وقت میں ہمیں بہت ضروری ہے کہ مسجدوں کی طرف توجہ دے, مسجدوں کی طرف دھیان دے, مسجدوں کو آباد کرنے کی فکر کرے, کوشش کرے میرے بھائیوں. اور اسی غرض سے آج روئے زمین پر مسجدوں کو پھیلایا جا رہا ہے, اور اللہ اکبر یہ مسجدوں سے ہر طرح کے خیر کا کام ہوا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کو کیا کیا نہیں کیا, ہر کام آپ نے وہاں سے کیا ہے. یہ مسجد نبوی وقت کا مدرسہ بھی, مکتب بھی, کالج بھی, یونیورسٹی بھی, عدالت بھی, فیصلے کی جگہ بھی, سرائے خانے, مسافر خانہ بھی, ہر طرح کے سامان یہاں پر مہیا کیا جاتا تھا. اللہ اکبر, آج تک کلیت الحرم, حرم کے نام سے مسجد نبوی میں حرم شریف میں جو درس ہوتا ہے, کالج لیول کی درس ہوتا ہے, وہاں پڑھ کے کوئی پی ایچ ڈی کر سکتا کسی یونیورسٹی میں. یاد رکھو میرے بھائیوں, یہ مسجدوں کے دروس, یہ مسجدوں کے مکتب, یہ مسجدوں سے چلنے والے جو خیر کے کام اور تعلیم تربیت کا انتظام ہوتا ہے نا, اصل علم یہی سے آتا ہے. اب بہت سارے سعودی یونیورسٹی میں پڑھنے والے لوگوں سے پوچھ لیجیے, وہ کہتے ہیں ہم نے مدینہ یونیورسٹیز میں جو علم حاصل نہیں کیا اس سے بڑھ کے مسجد نبوی کے دروس سے ہم نے علم حاصل کیا. اللہ اکبر. اور واقعی معنی میں کوئی انسان کسی مسجد کے کسی امام کے صبح شام کے دروس کو پابندی کے ساتھ سن لے, بڑا علم اس کو آ جائے گا, بڑا فائدہ اس کو ہوگا. اس لیے میرے بھائیوں, موجودہ حالات میں ہمیں چاہیے کہ مسجدوں کی اہمیت کو سمجھ کر زیادہ سے زیادہ مسجدوں کو آباد کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان کئی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الہ العالمین سارے مسلمانوں کی جان مال عزت و آبرو دین و ایمان اہل و عیال کی حفاظت فرمانا. اللہ تعالیٰ جو مسلمان جہاں جیسے پریشان حال ہے, اللہ ان کی پریشانیوں سے ان کو نجات دینا. الہ العالمین جو مسلمان بیمار ہے ان کی بیماریوں سے شفاء کلی عطا فرمانا. جو زیر علاج ہیں ان کے علاج کو کامیاب بنا دینا. جو وفات پا چکے اللہ تعالیٰ ان کی بال بال مغفرت فرمانا. پسماندگان کو صبر دینا, اجر دینا, نعم البدل عطا فرما دینا. اللہ جو کاروبار میں پریشان ہے ان کے کاروبار کو بحال کر دینا. جو بے روزگار ہیں ان کو روزگاری نصیب فرما دینا. جو برسر روزگار ہیں ان کی روزی روٹی میں برکت عطا فرما دینا.
الہ العالمین جو لا اولاد ہیں ان کو اولاد کی دولت سے مالا مال فرمانا، صاحب اولاد کی اولاد کو نیک اور صالح بنا دینا، ہمارے ماں اور بہنوں کی حفاظت فرمانا، ہمارے مساجد مراکز مدارس کی حفاظت فرمانا، ساری امت مسلمہ کی حفاظت فرمانا، ہمارے علماء عمرا ذمہ داران کی حفاظت فرمانا، الہ العالمین ہمارے بال بچوں کی اور ہمارے عورتوں کی حفاظت فرمانا، سارے امت مسلمہ کی حفاظت فرمانا، ہمارے کاروبار میں برکت عطا فرما دینا، اللہ جب تک رکھنا ایمان و امان کے ساتھ رکھنا، خاتمہ بالخیر فرمانا، اللہ تعالیٰ جب اس دنیا سے ہم جائیں اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اسی حالت میں جائیں اور قبر کے سوالات میں ثابت قدمی عطا فرمانا، کل حشر کے میدان میں نبی کی شفاعت و رفاقت نصیب فرما کے حوض کوثر سے نبی کے دست مبارک سے پینا نصیب فرمانا، اور جنت الفردوس کے اعلیٰ علیین میں نبی کی رفاقت کے ساتھ جگہ نصیب فرما دینا، ان جیسے اعمال کی توفیق عطا فرمانا، ہماری خطاؤں اور غلطیوں کو معاف فرمانا، اور اللہ تعالی ہمارے نیک اعمال کو قبول فرمانا، جو کچھ مانگنے سے رہ گیا یہاں موجود سارے مرد و خواتین سب کے دلوں کی جائز مرادوں کو تمناؤں کو اپنی شان سے نواز دینا، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حاضرین، میں آخر میں آپ سے گزارش کرنے کے لیے یہاں پر آیا ہوا ہوں۔ سب سے پہلے اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اللہ کے شکر کے بعد آپ اس مسجد کے سارے ذمہ داران کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ مسجد خلیل اللہ اہل حدیث آر ٹی نگر کے تمام ذمہ دار اور مصلیوں کی جانب سے آپ تمام مصلیین، تمام یہاں کے موجود عوام کا اور ذمہ داروں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آپ کے سامنے یہ گزارش کرتے ہیں کہ مسجد خلیل اللہ آر ٹی نگر میں جو واقع ہیں، مسجد خلیل اللہ کے ہمہ جہت کارنامہ، کردار اور سرگرمیاں آپ جانتے ہیں۔ الحمدللہ تحدیث نعمت کے طور پر، یہ ریاکاری کے طور پر نہیں ہے، الحمدللہ مسجد میں مختلف علماء کرام کے دروس ہوتے ہیں، خطبات ہیں، وہاں پر عورتوں کے لیے، بڑی عمر کے خواتین کے لیے 2 سالہ عالمہ کورس ہیں، بچوں کے لیے صبح، بچوں کے لیے شام میں عصر سے عشاء تک مکتب کا بہترین نظام ہے۔ مکتب میں تقریباً 400 بچے زیر تعلیم ہیں، 400 بچے زیر تعلیم ہیں، اور حفظ کا نظام ہے، اسکول سے آنے والے بچے اور بچیاں، مکتب میں بھی لڑکے اور لڑکیاں الگ، 6 سال سے ہمارے پاس الگ ہیں، اور لڑکیوں کو پڑھانے والے سب کے سب معلمات ہی ہے 6 سال سے لے کر، اور الگ پڑھائی ہوتی ہے، اور بوائز گرلز کے لیے الگ الگ حفظ کا انتظام ہے۔ کتنے بچے بچیاں اسکول پڑھتے پڑھتے ہمارے پاس حافظ اور حافظ بن چکی ہے الحمدللہ۔ اسی طرح سے بیت المال کا بہترین نظام اور سسٹم ہے، جس کے ذریعے سے کافی سارے کام ہو رہا ہے۔ ابھی 1 سال میں، ابھی پرسوں کا حساب ہے کہ 1 سال میں الحمدللہ بیت المال سے تقریباً 12 لاکھ کا تعاون اور ہیلپ ہوا ہے الحمدللہ۔ تو گیا کہ ہر مہینہ 1 لاکھ کے آس پاس میں ایوریج ہے، اور اس کے علاوہ جو چندے کے ذریعے سے بیت المال میں ہیلپ کیا جاتا، اپنوں میں اور غیروں میں بھی ہر طرح سے الحمدللہ خدمات ہم لوگ بیماروں میں، تعلیم کے لیے، ایجوکیشن کے لیے اور راشن پانی کے لیے 3 چیزوں میں زیادہ زور دیتے ہیں۔ شادی بیاہ وغیرہ میں زیادہ ہم لوگ بیت المال سے انٹرٹین نہیں کرتے ہیں، یہ بیسک بنیادی ضرورت تعلیم، علاج اور راشن پانی، اس کے لیے تو اس طرح سے الحمدللہ کافی سارے خدمات وہاں سے ہو رہی ہے، آپ جانتے ہیں۔ اور اب مسجد کا احاطہ ناکافی ہو رہی ہے الحمدللہ، ابھی جو کیپیسٹی ہے تقریباً 2000 مرد و خواتین وہ نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن گزشتہ رمضان کا یہ حال رہا، میں رمضان میں جمعہ نہیں بول رہا ہوں، رمضان میں تراویح کا یہ حال رہا، تب سوچی جمعہ میں کیا حال ہوگا۔ تراویح میں یہ حال رہا، مسجد کا کوئی کونا، یہاں تک کہ جو جگہ خشک ہے، چاہے سیڑھیاں ہو، آفس روم ہو، یہاں تک کہ سیڑھیوں کے درمیان کے جو سٹیپس ہیں، وہاں ہر جگہ پر لوگ نماز پڑھتے رہیں تراویح میں، اور جگہ ناکافی کی بنیاد پر بہت سارے خواتین خصوصی طور پر اور مرد واپس چلے گئے۔ تو مسجد کے ذمہ داروں نے سوچا کہ مسجد کو اور ایکسٹینڈ کرنا ہے، تو مسجد کے مشرقی جانب ایک زمین خریدی گئی ہے 30x45، یعنی 1300 اسکوائر فٹ، 1350 اسکوائر فٹ زمین خریدی گئی ہے، اور الحمدللہ بہت مناسب ریٹ میں ملی ہے، 70 لاکھ کے آس پاس میں اس کا بجٹ ہے، 70 لاکھ۔ اور اب جانتے ہیں کہ اس زمین کے جو اونر ہے وہ غیر مسلم ہیں، ہم نے اگریمنٹ کر لیا کچھ رقم دے کے، بہت جلد رجسٹریشن کرنا ہے، اور اس کے لیے کافی رقم درکار ہے،
اس لیے آپ کی خدمت میں آئے ہوئے ہیں. مسجد کے اللہ کے گھر کی زمین کی خریداری کا مسئلہ ہے. قیامت تک یہ زمین ہوگی, قیامت تک یہ زمین ہوگی, اور آپ کے لیے قیامت تک یہ صدقہ جاریہ ہے. ہر طرح کی نیکیوں میں آپ شامل ہوں گے. چھوٹی چھوٹی باتوں کی اتنی فضیلت ہے, مسجد کے لیے زمین کی خریداری میں کتنی بڑی بات ہے. آپ میں سے ہر ایک اللہ کے مہمان بننا ہے, اللہ کا سایہ حاصل کرنا ہے, اللہ کے پڑوسی بننا ہے, جنت میں محل بنانا ہے. تو اللہ کے واسطے تعاون فرماتے جائے, جو جیسے کر سکتے ہیں. آن لائن ٹرانسفر کر سکتے ہیں, ابھی لکھا دے بعد میں دے سکتے ہیں, کسی بھی اعتبار سے یا کچھ اور چیزوں سے آپ تعاون کرنا چاہتے ہیں. آپ کے تعاون کے لیے ہم اپیل کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کے دیے مال کو قبول فرمائے, باقی عمل میں برکت دے, صحت و عافیت کے ساتھ رکھیں. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.